بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت تاہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں اور اس سلسلے کے پہلے 5 اسباق کا مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 6 نام دیو مالی جو کہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، اور یہ سبق نام دیو مالی جو ہے یہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک خاکہ ہے۔ یہ ایک اہم MCQ ہوتا ہے، یہ ضرور یاد رکھا کریں۔ تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ جو ہے مزار کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک جو قبر کے ارد گرد ایک عمارت بنا دی جائے۔ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیر یعنی کہ ایک نیچی ذات ہوتی ہے جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ نیچ قوم یعنی کمتر قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے۔ امتیاز یعنی فرق، مصنوعی بناوٹی، اور رفتہ رفتہ کا معنی ہے آہستہ آہستہ۔ نسلی ہو گیا ہے یعنی کہ خاندانی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، میراث ترکہ یا ورثہ۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، آش کی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی یعنی کہ حفاظت میں، سرپرستی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے یعنی باغ کی 4 دیواری کے اندر ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن یعنی باغ بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ سپرد کرنا یعنی حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمہ تن یعنی مکمل اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ تعجب یعنی حیرت ہوتی، حیرانی ہوتی۔ مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر رہا ہے یعنی پودے کی جڑ کا حصہ، ٹھیک ہے، جڑ کے قریب والا نچلا حصہ جو ہوتا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ حوض یعنی چھوٹا سا تالاب۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا۔ ڈول یعنی پانی کا برتن، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ لذت یعنی مزہ یا لطف، ٹھیک ہے، جو کام دل سے کیا جائے، جو اپنی پوری دل کی جو ہے خوشی سے اور دلچسپی سے، مزے اور لطف کے ساتھ کیا جائے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ یعنی جس کام میں ہم لطف نہ لیں، مزہ نہ آئے اور دل سے نہ کریں، وہ ایک بیگار کی طرح ہے، یعنی کہ ایسا کام جو زبردستی کروایا جائے، خوشی سے نہ کیا جائے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا یعنی مصروف رہتا، محو رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، یعنی ان کو پالتا پوستا اور حفاظت کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب یعنی تر و تازہ دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے یعنی بالکل آہستہ آہستہ ان کے قریب آ کر باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر، ٹانٹا کا مطلب بھی توانا یعنی کہ صحت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، توانا کا معنی بھی صحت مند، ٹانٹا کا معنی بھی توانا یا صحت مند، دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، یعنی وہ بہت خوش ہو جاتا، اس کے چہرے سے خوشی جھلکنا شروع ہو جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ یعنی مرض یا بیماری پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔ داروغہ کا مطلب ہوتا ہے نگران یا محافظ۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، سیوا یعنی خدمت کرتا، جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیارا یا قریبی، ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار یا پیارا، جو اس کا اپنا کوئی رشتہ دار بیمار ہوتا۔ ہزار جتن کرتا یعنی کہ ہزاروں کوششیں کرتا، جتن کا مطلب کوشش، اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا
یعنی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جاتا، صحت مند نہ ہو جاتا، اسے چین نہ آتا، چین یعنی سکون نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ شناخت یعنی پہچان، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ مہارت یعنی تجربہ کاری تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت یعنی محبت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعامل چلا جاتا، یعنی بغیر جھجک کے، بغیر کوئی آئے بائیں شائیں کیے، بغیر کوئی بہانہ بنائے اور بغیر کوئی وقفہ لیے، یعنی فوراً ہی چل پڑتا۔ مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کہتے ہیں ہندی میں باورچی خانے کو، اور چوکا یعنی کہ جو بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے نا، چوکا ایک جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، تھاملے درست، سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ کارگزار یعنی کہ بہت جو ہے وہ تیز ترار کام کرنے والے، پوری جو ہے وہ چوکسی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کام کرنے والے۔ مستعد کا مطلب بھی ہوتا ہے چوکس اور توانا، تندرست و توانا، چوکنا اور تیز ترار۔ دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، یعنی مجبور کر کے بھی ان سے کام لینا پڑے، زبردستی بھی کروانا پڑے تو کروا لیتے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، یعنی موقع نہ ملا۔ وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش یعنی تعریف، نہ تعریف کی اسے کوئی خواہش ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بدلے یا معاوضے کی پرواہ کرتا تھا، یا بدلہ، معاوضہ یا انعام، یہاں پہ صلے کا مطلب ہے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت یعنی مصیبت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے یعنی ضائع ہو گئے، خراب ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال یعنی کمزور، مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا یعنی کہ پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط ہوتا ہے جب اناج اور پانی کی کمی ہو جائے، جب بارشیں کم ہوں، خشک سالی آ جائے، ٹھیک ہے۔ قحط نے یعنی خشک سالی نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، یعنی کہ ان کو گھبرایا ہوا تھا، ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے تھے، پریشان کر رکھا تھا، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، یعنی دستیاب ہوتا تھا، ملتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت یعنی کہ کمی اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا یعنی کہ میلا پانی، کیچڑ والا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ آب حیات ایسا پانی جسے پینے سے موت نہ آئے، یعنی کہ جو مزید تندرستی اور زندگی دینے کا باعث ہو۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری، بے مثل یعنی جس کی کہیں کوئی مثال نہ ملے، کارگزاری یعنی کارکردگی، کام پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے یعنی ان کی پرورش میں کوئی انعام کا مستحق یعنی حقدار نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تنگی ترشی یعنی تنگ دستی ہو، غربت ہو۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا یعنی اچھی آب و ہوا، پرفضا آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، یعنی ان کے سپرد ہوا، ان کے ذمے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے،
مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن یعنی ٹھکانہ تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا یعنی بھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں یعنی لطف اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی یعنی آدمی کی جانچ میں، آدمی کو جاننے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے یعنی اس کی بڑی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگرانکار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاڑ تھے یعنی بڑی شان و شوکت تھی ان کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، اپج یعنی ایجاد، نئی بات۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا یعنی وہی حال تھا، وہی طور طریقہ تھا۔ اس نے نہ فن باغ کی کوئی تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی صنعت یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن کا مطلب ہوتا ہے لگن، کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ یعنی کہ عشق تھا، پیار تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا۔ مہاکاج یعنی بڑا کام، اعلیٰ کام۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب پیتے یعنی کہ جو دیسی شراب ہو، جنگلی کھجور سے بنائی گئی دیسی شراب۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش یعنی حملہ ہوا۔ یورش ہوئی، حملہ ہوا، یورش کا معنی حملہ۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا کا معنی موت۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ غضبناک یعنی غصے سے بھرا، جھلڑ یعنی گرو۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا یعنی کہ اس میں جان نہ رہی، بے ہوش ہو گیا، ہمت نہ رہی، آخر اسی میں جان دے دی یعنی کہ مر گیا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا یعنی ایک عاجز بندہ تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت یعنی تر و تازگی رہتی، خوشی رہتی، اور لبوں پر یعنی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا یعنی عاجزی سے ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر، بساط یعنی اوقات سے، ہمت سے، استطاعت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر و بیشتر فیڈرل بورڈ میں یہ اقتباس آتا رہتا ہے، یہ عبارت آتی رہتی ہے ایک تشریح کے لیے۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، یعنی کسی سے کسی طرح کی کوئی جلن، کینہ، بغض وغیرہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت یعنی خوبی، لیاقت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں یعنی عروج تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، کندن یعنی خالص سونا۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی یعنی جتنی تمہیں استطاعت دی تھی، ودیت یعنی عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا یعنی کہ کیا فائدہ پہنچایا، اللہ کی مخلوق کو تم نے اس سے کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر یعنی کم ذات تھا، نیچی ذات والا تھا، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔